اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. عزیزان محترم، برادران ایمانی، اصلاح کے عنوان سے اس گفتگو کا سلسلہ آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہوا اور چند علائز اسی موضوع کے گرد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جیسے کہ عرض کیا، آپ کی خدمت میں تمام آسمانی ادیان اور ریلیجنز اور تمام انبیاء اعظام علیہم السلام اور ان کے جانشین ائمہ اطہار علیہم السلام نے زندگی میں اپنی اپنی کوششیں اور کاوشیں اور تحریکیں جو چلائی انہوں نے، اس میں زندگی کے ایک مہم اصول اور گائیڈ پرنسپل، رہنما اصولوں میں سے ایک اصول اور قانون کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، وہ ہے اصلاح. اصلاح یعنی کسی بھی چیز کو اپنے صحیح اور درست حد میں آگے بڑھانا، روب کمال ہو، پیش رفت اور ترقی کی طرف گامزن کرنا، ممکنہ زوال کی طرف جانے والے راستوں سے محفوظ رکھنا، بچانا، اور ممکنہ خطرات اور ایسی چیزیں جو کسی بھی شے کو اس کے طبعی حد سے خارج کر دیتی ہوں، ان سے محفوظ رکھنا، ان سے بچانا، یہ اصلاح کہلاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک چیز کے کمال تک پہنچنے میں اپنے آغاز سے لے کر اپنے اینڈ اختتام تک صحیح طور پہ آگے بڑھنا اور نشو و نما سے لے کے اس کے نتیجے تک اس کو صحیح راستے پہ، کمال کے راستے پہ، ترقی کے شاہراہ پہ رکھنا، باقی رکھنا، اس شے کے فائدہ مند ہونے کے لیے، اس شے سے بھرپور استفادے کے لیے ضروری ہے. اگر ترقی اور کمال کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو ہم نظر انداز کریں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، تو عین ممکن ہے کہ ایک شے اپنی حرکت اور اپنے زندگی کے سفر میں نہ فقط فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے، نہ فقط اپنے کمال، متعینہ کمال تک نہ پہنچ سکے، بلکہ وہ ایک ضد حیات عنصر میں چینج ہو سکتی ہے، بلکہ وہ کمال
کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں میں چینج ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ انسان جو اپنی زندگی کے لیے اور اپنے سے مربوط تمام چیزوں کے لیے ایک بلند اور بالا ہدف کا قائل ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اور ہر پل اصلاح کی فکر رہنی چاہیے اس کو۔ یہی وجہ ہے یہ اصلاح اتنی مہم تھی۔ جگر گوشے بطول فرزند زہرا و علی نواس رسول نے اپنے قیام کے ہدف کو ہی اصلاح بیان فرمایا، اور اپنے قیام کے بنیادی اور اساسی اہداف میں سے ایک ہدف کو اصلاح امت قرار دیا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اصلاح کا اپوزٹ جو ہے خرابی ہے، اور یہ خرابی کے بنیادی جو سرچشمے ہیں جہاں سے پھر خرابی پھلتی ہے، پھولتی ہے اور پھیلتی ہے، انحراف، گمراہی، بگاڑ دیکھتے ہی دیکھتے پورے روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے انبیاء، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہادیوں کی نافرمانی کرنا، اور دوسری چیز معاشرے کے وہ افراد، معاشرے کا وہ طبقہ جسے طبقہ بالا کہا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں ثروت، جائیداد اور معاشرے کی معیشت ان کے گرد گھومتی ہے۔ یہ طبقہ بھی ہر معاشرے میں ہمیشہ ہر دور میں اصلاح کا مخالف رہا ہے، اور وجہ بھی صاف واضح ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جیسے ہی اصلاح کا شعار بلند کیا انبیاء علیہ السلام نے، تو ہمیشہ معاشرے کے 3 طبقوں نے سرسخت مخالفت کی، انبیاء اور تمام مصلحین کی، یعنی اصلاح کرنے والوں کی، اور معاشرے کے ایک طبقے نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اور آسمانی ادیان اور اصلاح کے نعرہ لگانے والوں کی حمایت کی ہے۔ آپ تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ پوائنٹ صاف کلیئر طور پہ آپ کو عیاں دکھائی دے گا۔ وہ 3 طبقے جنہوں نے ہمیشہ اصلاح کرنے والوں کی مخالفت کی، اور بعض دفعہ تو ماشاءاللہ ان 3 طبقوں کی گرفت معاشرے میں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی اصلاح سچا مصلح آ ہی نہیں سکتا ہے، جگہ ہی نہیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اس کو آنے سے پہلے ہی آنے کے راستے بند کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ جیسے فرعون کا معاشرہ مصر میں، اس نے بنی اسرائیل کی ماؤں کے گود سے بچوں کو اٹھا کے ذبح کیا۔ جب اس سے پتہ چلا کہ یہاں سے ایک اصلاح کرنے والا آئے گا جو اس کی حاکمیت کو چیلنج کرے گا، معاشرے کو سدھارے گا اور عوام کو اس کی ظلم کی چکی میں پیسنے سے نجات دلائے گا، تو اس نے وہ اپنے گناہونے جرائم پر اتر آیا۔ خلاصہ وہ 3 طبقے جنہوں نے ہمیشہ کسی بھی ملک میں، تاریخ کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مرحلے میں انسانی معاشرے کو اصلاح سے محروم کرنے کے لیے
جنہوں نے روڑے اٹکائے، مخالفت کا علم بلند کیا اور سرسخت مخالفت کے درپے ہوئے، ان میں سے ایک ہے یہی مسرفین جن کے ہاتھ میں معیشت ہے، اور دوسرا اہل اقتدار۔ اہل اقتدار اور سرمایہ دار اور پاور کا تیسرا جو پاور کے مثلث کا جو تیسرا حصہ ہے ڈنڈا، طاقت والے، جن کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی منظم لشکر کے شکل میں ہوں، منظم فوج کی شکل میں ہوں، منظم جو ہے کسی بھی دور میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، ان تین مثلثوں کے گٹھ جوڑ سے ہمیشہ تاریخ میں انبیاء علیہم السلام کے اہداف کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ فرعون کے زمانے کو لے لیجئے گا، جس نے دعویٰ کر رکھا تھا انا ربکم الاعلی، اے انسانوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری اطاعت کریں، میری عبادت کریں، میری فرمان برداری کریں، اور پورے معاشرے کو دیمک کی طرح ایسے چاٹا تھا کہ وہ معاشرہ انسانی سماج اور معاشرے سے زیادہ حیوانیت سے شبیہ تر تھا۔ اس کے ساتھ فرعون کے ساتھ جو اہل کرسی تھا، اہل اقتدار تھا، اور حامان جو اس کا وزیر تھا وہ اہل ثروت میں سے تھا، معاشرے کے مصرفین میں سے تھا، اور اس کی فوج جو منظم فوج تھی اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل اور اپنی پوری قوم کو اس نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ کی سرسخت مخالفت کی آخر دم تک۔ بات یہ ہے انبیاء علیہ السلام جس راستے کی دعوت دیتے ہیں وہ بصیرت، علم، آگاہی اور شعور پر مبنی ہیں۔ یہ طاقتیں جو ہمیشہ اصلاح کی مخالفت کرتی ہیں، اصلاح کا نام سن کے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر دور میں دین کے چہرے کو مسخ کر کے رسمی اور عادت میں تبدیل کرانے میں انہی کا کردار ہے۔ آپ قرآن اور انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے مین ہدف پر بات کریں تو ممبر نہیں ملے گا، آپ کو ستایا جائے گا، ظلم، بربریت۔ لیکن اگر آپ روح دین، پیام دین، جو ظالموں کی مخالفت سے عبارت ہے، جو اکثریت عوام کو یرغمال بنانے والوں کی مذمت پر مشتمل ہو، تو دینی اداروں میں ہی اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ باہر کی بات تو دور کی بات ہے۔ تو جس سماج میں بگاڑ کی حد اس حد تک پہنچ چکی ہو، تو پھر علامہ اقبال کا یہ شعر، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اگرچہ تابناک ہیں گیسوئے دجلہ و فرات ابھی۔ توجہ فرمایا، یہ حسین حسین کے نعرے لگانے والے، حسین کے نام پہ سینہ پیٹنے والے، حسین کی مظلومیت پر، حسین کی
تنہائی پر، حسین کی بے کسی پر، حسین کی مظلومیت پر اشک بہانے والے اگر اپنی اصلاح سے غافل ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح سے غافل ہیں، اچھائی برائی کے تصور سے غافل ہیں، ایک دوسرے کے حقوق سے غافل ہیں، اللہ کی اطاعت سے غافل ہیں، انبیاء علیہ السلام کی فرمان برداری سے غافل ہیں، اور اپنی اصلاح کے در پہ نہیں ہیں، اس کی اہمیت سے غافل ہیں، تو یقین مانیے گا مولا کے اس فرمان کی روشنی میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی جس ہدف کے لیے مولا نے اپنی عظیم ترین تاریخ بشریت میں بے مثال قربانی پیش کی، اس ہدف سے غفلت کے ساتھ، دوری کے ساتھ حسین کا نام میچ نہیں کرتا ہے۔ حسین آگاہی کا نام ہے، حسین ظلم کے خلاف اٹھنے والی مضبوط اور قوی ترین صدا کا نام ہے، حسین مظلوم کی حمایت کا نام ہے، حسین اللہ کی اطاعت کا نام ہے، حسین یقین منزل صبر و رضا کا نام ہے، اللہ کے راستے میں آنے والی بڑی مشقتوں کو، تکلیفوں کو کھندہ پیشانی جھیلنے کا نام حسین ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام نے کیوں اصلاح کے لیے اتنی قربانیاں برداشت کی، تحمل کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ اس قانون الہی پر ہے، خدا کے بنائے ہوئے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو قانون کے دائرے میں اللہ نے جگڑ کے وجود بخشا ہے، جگڑا ہوا ہے، اور ہر چیز جو قانون کے دائرے سے باہر نکلتی ہے تو پھر اس کا انجام فنا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ جو دنیا میں عدل و انصاف اور اللہ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی، ستم اور ظلم اور بربریت کو اپنا نصب العین بناتے ہیں زندگی میں، ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے واللہ یعلم۔ البتہ یہ بعض دفعہ ایسے یہ بھی گزرے ہیں، ان تین طبقوں میں سے جو عرض کیا، ان سے کہا جاتا ہے تو کیوں زمین میں فساد بپا کر، تو کیوں خرابی اور انحراف اور گمراہی کو آگے بڑھاتے ہو؟ تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ خرابی، فتنہ، فساد بپا مت کرو، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کی غرض سے یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو معاشرے میں بگاڑ کے مجرم ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ بعض دفعہ اپنے مکر اور اپنے اس فن میں اتنے ترقی یافتہ ہیں کہ یہ ان سے اگر کہا جاتا ہے اس بگاڑ سے ہاتھ اٹھا لو تو وہ اپنی اس بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، وہ اپنی اس خرابی کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اصلاح کے خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس خام خیالی میں مبتلا مت رہنا، اللہ تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں
گھومنے والے، پیش آنے والے تمام ارادوں اور نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے کہ روئے زمین پر صالح کون ہے اور اصلاح کا سچا نعرہ لگانے والا کون ہے، اور اصلاح کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والا کون ہے۔ احساس انسانیت کے نام اور معنی سے بھی ناواقف، اتنی احساس انسانیت جن میں مر چکی ہے کہ یہی لوگ پھر احساس پروگرام کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کون روئے زمین کا مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، عوام اور اللہ کے مخلوق کی بھلائی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور کون اصلاح کے نام پہ ڈھونگ رچا رہا ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 22ویں آیت تھی۔ اللہ نے یہ بھی ساتھ واضح اعلان فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا یریدون ولا فسادا، ہم نے آخرت کے بلند بالا مرتبے اور درجات کو ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو روئے زمین پر دوسروں پر تکبر اور برتری نہیں چاہتے ہیں۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور جو روئے زمین پر خرابی، گمراہی، انحراف اور شر کو نہیں چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت کے درجات کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اس میں شک نہیں ہے کہ انجام کار اور عاقبت صرف اور صرف اللہ کے پرہیزگار اور فرمان بردار اور اطاعت شعار بندوں کا ہے۔ بات سنی اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ بس عزیزو، روئے زمین پر عرض کیا 3 بنیادی سرچشمے ہیں جہاں سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بگاڑ سطح زمین پر، روئے زمین پر اپنے پنجے ایسے گاڑ دیتی ہے کہ ایک دفعہ انسان اس خرابی اور بگاڑ کے بوجھ کے تلے انسانیت کراہ رہی ہوتی ہے، انسانیت چلا رہی ہوتی ہے، انسانیت بلبلا رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ انسان کو اللہ نے شروع سے ہی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اپنی آسمانی کتاب کے ذریعے باطنی شعور اور بصیرت کے ذریعے آگاہی بخشی تھی کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر میں رہنا۔ اب جب اصلاح سے غافل رہا انسان تو اس کا آٹومیٹکلی اس کا ری ایکشن اور نتیجہ بھگتنا پڑے گا انسان کو۔ جہاں اصلاح سے کوتاہی کی، جہاں اصلاح سے چشم پوشی کی، تو وہاں آخر میں بگاڑ کا جو نتیجہ ہوگا وہ بہت دردناک ہوگا، وہ المناک ہوگا، اسفناک ہوگا انسان کے لیے۔ لہٰذا یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے اور اپنے معاشرے کی
اصلاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کی اسکرین پر محفوظ رکھے اور اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے کہ کس طرح میں ہمیشہ اپنے اور اپنے معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لیے کارآمد ہو سکتا ہوں اور رول پلے کر سکتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم، جس طرح عرض کیا بگاڑ کے سورسز بیان کیا آپ کی خدمت میں، اسی طرح اصلاح کے بھی کچھ خاص طریقے ہیں، میتھڈ ہیں، روش ہیں، جن کے ذریعے سے کسی بھی فرد کی یا اصلاح یا معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ مثلا امام عالی مقام کے اصلاح کے اس نعرے کو بلند کر کے جب مدینے سے نکلے کربلا پہنچنے تک کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ بنی ہاشم کے بچے، جوانوں اور خواتین کے علاوہ امت کے کتنے افراد تھے جس نے امام حسین کے اصلاح کے شعار کو لبیک کہا، قربانی دینے کے لیے تیار تھے؟ انگشت شمار پوری امت اسلامی میں سے گنے چنے چند لوگ، یہاں تک کہ کل شہدائے کربلا کی تعداد 72-73 سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ لیکن یہی امت جس کو امام حسین نے اصلاح کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی، اس وقت ہوش میں نہیں آئی، چون کی غفلت اور جہالت اور معاشرے کے ان 3 مثلث جو ہمیشہ اصلاح کے مخالف رہے ہیں، ان کے پروپیگنڈے کی مشینری اتنی مضبوط تھی کہ عالم اسلام کو اصلاح کی فکر تک آنے نہیں دیا انہوں نے، اور جس نے اصلاح کا نعرہ بلند کیا اس کو گھیر کر مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ کی طرف جانے سے صحرائے کربلا کی طرف رخ موڑ دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ کچھ ہی عرصے بعد اسی ملعون ظالم شجر خبیثہ کا نمائندہ یزید نے مدینہ کو، جس مدینے سے حسین نے اصلاح کا نعرہ بلند کیا تھا اور کوئی ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، چڑھائی کی، اس مدینہ کے گلیوں کو، گڑوں کو اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھ دیے۔ واقعہ ہرہ کے نام سے آپ تاریخ اسلام کا ایک المناک باب واقعہ کربلا کے بعد یہ ہے، اور اس کے بعد اس نے خانہ خدا کو نظر آتش کیا، منجنی کے ذریعے سے آگ لگایا، اور پھر اس کے جرائم اور کرائم کی داستان کے لیے آپ تاریخ اسلام پڑھ لیں، کس طرح نیکوکار لوگوں کو قتل و غارت گری اور معاشرے کے بیت المال، عوام کے مال کو، ثروت کو اپنے قصر اور اپنے عیش و نوش اور عشرت کے لیے ضائع کرتا تھا یہ۔ اور جب مدینے پہ چڑھائی کی تو 1 ہفتے تک مدینے کے پورے مدینے کو اپنی فوج کے لیے اس نے کہا جو چاہیں آپ کر لیں۔ تاریخ میں ہے کہ اس 1 ہفتے کی آزادی میں اگلے سال مدینے میں ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے دنیا میں آئے۔ بس جس اصلاح کی ضرورت اگر پہلے محسوس کرتے، حسین کی آواز پہ لبیک کہتے، تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اور پھر اس کے بعد تو بنو امیہ، بنو مروان، بنو عباس کا جو نہ ختم ہونے والا بادشاہتوں کا ایک سلسلہ جو آج تک امت اسلامی مبتلا ہے، اسلامی تعلیمات سے دور، روح اسلام سے دور، حکومت ان کے لیے عیش و عشرت
کا معنی رکھتی ہے، عوام کے لیے خدمت نہیں ہے۔ امت اسلامی ابھی تک ان کے ظلم کے بنیاد رکھے ہوئے ظلم کے چکی میں پس رہی ہے۔ بس عزادارو، آج 7واں محرم کربلا میں امام عالی مقام 2 محرم میں وارد ہوئے، اور 7واں محرم یہ وہ غم انگیز اور دل دہلانے والا دن ہے جس میں حسین کے خیموں تک پانی پہنچنے سے روکا گیا۔ جس حسین نے قافلے کا رخ جب موڑ دیا گیا تھا کربلا کی طرف، اور کے لشکر کو اپنے پانی سے سیراب کرایا تھا، ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کروایا، اس حسین اور اس کے معصوم بچوں پہ، خواتین پہ پانی بن کیا گیا۔ آج کے مصائب میں چند جملے فرزند حسن مجتبی جناب قاسم علیہ السلام کے چند جملے۔ عزادارو، فروہ بھی کربلا میں ہیں اور اس کا فرزند حضرت قاسم۔ آپ کو معلوم ہے ایک ماں جو بیوہ ہو 10-11 سالوں سے، اور اس کا ایک فرزند جو اب بڑا ہونے جا رہا ہو، 13-14 سال کے عمر میں قدم رکھا ہو، تو اس ماں کی کتنی امیدیں اور آرزوئیں وابستہ ہوتی ہے بیوہ ماں کی، کہ اب یہ میرا بیٹا بڑا ہو اور میں اس کے سر پہ صحرا دیکھوں، اور میں اس کی ساری خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور یہی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ آج کی ماں کہتی ہے مولانا دعا کرے میرا بچہ فل مارکس لے آئے، میرے بچے کی فلان جاب لگے، میرا بچہ فلان ٹیسٹ میں کامیاب ہو، میرا بچہ بیمار ہے اللہ اس کو شفا دے۔ لیکن کربلا میں ایک ماں ہے فروہ، جو چاہتی ہے کہ اس بیوہ ماں کا نوجوان 13 سال کا بچہ حسین پر قربان ہو۔ عاشور کی رات مولا حسین نے اپنے اصحاب کی آزمائش کی امتحان لیا، اور بیویوں کے سیدانیوں کے خیموں کا جائزہ لیا۔ ان سے ہوتے ہوئے جب اپنے خیمے میں دوبارہ آ کے اللہ سے راز و نیاز اور دعا اور مناجات میں مشغول ہوئے، تو اتنے میں حسین نے دیکھا پہلو میں بھیا حسن کا بیٹا قاسم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دم حسین نے دیکھا بیٹا آپ نے خیمے میں ماں کو اکیلی چھوڑ دیا، کیوں آئے ہو؟ تو قاسم نے کہا اپنے چاچا سے، چاچا جان اماں ہی نے بھیجا ہے کہ پوچھوں کل کے شہداء میں میرا بھی نام ہے یا نہیں۔ تو مولا حسین نے سر سے پیر تک قاسم کے جسم پر ایک نگاہ دوڑائی، اور قاسم کو اپنے گود میں لیا اور قاسم کو سونگنے لگے۔ اور حسین جب بھی اپنے بھیا حسن کی یاد کرتے تھے تو قاسم کو اپنے قریب بلاتے تھے اور اس کو سونگتے تھے، اور فرماتے تھے مسلسل قاسم تجھ سے میرے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے۔ آج حسن کے فرزند کو مولا فرماتے ہیں بیٹا قاسم کل کے شہداء میں تیرا سب سے چھوٹا بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اتنے میں قاسم چونک گئے۔ قاسم نے کہا چاچا یہ فوج اشقیا کیا خیموں تک آئے گی؟ ارے میرا چھوٹا بھائی اصغر تو میدان تک نہیں جا سکتا ہے، اٹھ کے چلا نہیں جا سکتا ہے، تو کیسے شہید ہوگا؟ کیا فوج اشقیا ہمارے خیموں تک آئے گی؟ کیا ہماری سیدانیاں اسیر ہوں گی؟ کیا ہمارے خیمے جلائے جائیں گے؟ عزادارو صبح عاشور ہے، صبح سے مسلسل قاسم اپنے چاچا کے پاس آتے ہیں،
آقا مجھے اجازت دیجیے، آقا مجھے اجازت دیجیے، یہاں تک کہ تمام بنی ہاشم شہید ہوئے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق علی اکبر بھی شہید ہوئے، تو قاسم سے رہا نہیں گیا، آئے مولا کی خدمت میں، مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، چوما اور مولا کے پاؤں کو چوما۔ دو شہیدوں نے اجازت کے لیے مولا حسین کے ہاتھوں کو چوما، مولا کے پاؤں پہ پڑے۔ ایک قاسم ابن حسن ہیں، ایک جون ہیں، یہ دونوں کو مولا اجازت دینے میں تاخیر فرما رہے تھے۔ بالآخر ایک وقت آیا، ام فروہ نے دیکھا اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ارے حسن نے جب شہید ہونے سے پہلے بلایا تھا ام فروہ کو اور وصیت کی تھی، ایک تعویذ اپنے بیٹے قاسم کے بازو پہ باندھا، جب زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ ام فروہ نے سوچا اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے، تعویذ کو کھولا تو لکھا تھا، اے میرے بھیا حسین سلام ہو تم پر، جب کربلا میں تن و تنہا دشمنوں کے محاصرے میں ہوں گے اور میں آپ کی مدد کے لیے اس دنیا میں نہیں ہوں گا، تو تب میری طرف سے میرے قاسم کو اپنی قربانی کے لیے تیار کیجیے گا، اس کو قبول کیجیے گا۔ مولا حسین نے اپنے بھیا کی یہ تحریر پڑھی تو مولا حسین نے کہا، قاسم اب تمہیں اجازت ہے، اب تیرے بابا کی سفارش قبول ہے۔ ارے وہ قاسم کیا گئے، ایسی جواب اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا جا رہا تھا، 13 سال کا چھوٹا سا نوجوان بچہ جس کے پاؤں گھوڑے کے زین تک نہیں پہنچتے تھے۔ حمید ابن مسلم جو رائٹر ہیں کربلا کی تاریخ کا کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ خرج غلام وجہہ کالقمر، جب ام فروہ نے قاسم کو اس کے باپ کا عمامہ پہنا کے روانہ کیا تو قاسم کا چہرہ ایک ایسا چہرہ جو قمر کی طرح، چاند کی طرح منور روشن تھا۔ حمید مسلم کہتے ہیں جب میں نے دیکھا دشمن کی طرف آیا، ایسا حملہ آور ہوا، چاروں طرف سے ہزاروں کے دشمنوں کو تحقیق کیا، شامی پہلوان کے 7 بچوں کو واصل جہنم کیا۔ اتنے میں اس پہلوان کو غصہ آیا، کہا ارے میرے 7 بچے مجھ سے جدا کیے، ارے کوئی آؤ میری مدد کے لیے۔ 30,000 کا لشکر حسن کے یتیم پر ٹوٹ پڑا۔ اتنے میں گھوڑے سے گرے قاسم، گھوڑے سے کسی طرف سے تلواریں، کسی طرف سے نیزے، کسی طرف سے تیروں کی بارش۔ حسن قاسم گھوڑے سے گرے، چاچا کو آواز دی، حسین کربلا کی تاریخ میں سب سے پہلے اپنے بھائی کے نشانی قاسم کے جنازے پہ آئے اور اس جلال میں آئے، فوج اشکیا پر ٹوٹ پڑے اسی جہاد کی حسین نے۔ ارے فوج ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دائیں کی فوج بائیں، بائیں کی فوج دائیں طرف۔ اتنے میں حسن کا ننھا منا قاسم گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پھسلے گئے اور اس کے دائیں مولا امام زمان زیارت میں فرماتے ہیں، سلام ہو اس ننھے منّے شہید پر۔ ارے اس کے لاشے کی پائمالی کی وجہ سے اس کی دائیں حصے کی پسلیاں بائیں اور بائیں حصے کی پسلیاں دائیں چلی گئیں۔ اتنے میں حسین نے جب آخر میں قاسم کے لاشے کو اٹھانے چاہا، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے قتلو ہو اربن اربا، حسین نے اپنی عبا پھیلائی اور قاسم کو اکٹھا کیا، اپنی عبا پہ رکھا، گٹھری کے شکل میں خیمے کے دروازے پہ لائے۔ زینب ایک دم چونک گئی، بھیا قاسم کہاں ہے؟
حسین نے گٹری کی طرف اشارہ کیا، زینب قاسم ابا میں ہے۔ ارے قاسم کو دشمنوں نے چاروں طرف سے لاشے کو پائمال کیا، اور حسین نے اشارے سے زینب کو بتایا، زینب ام فروہ سے کہیں اپنے لخت جگر کی الوداع کے لیے آئے۔ ارے میں کیسے ابا کو کھول کے ام فروہ کو اس کے لخت جگر کی الوداع کرا دوں؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين.